وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، تمہیدی مضامین ہیں. آج کا موضوع یہ ہے کہ کیا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مقصد حیات ہے. اس کے ساتھ آج کے سورہ فاتحہ کی تبرکاً تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے. سامعین کرام، تمہید قرآن کے مضامین ہیں اور گزشتہ جو درس گزر چکے ہیں تو اس میں ہم نے انسان کی حقیقت کے بارے میں بیان کیا تھا، اس کائنات کے بارے میں ہم نے غور و فکر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ قرآن جو ہے یہ کس لیے نازل کیا ہے، اس میں کیا ہے. تو بہرحال اس کے بارے میں ابھی بات چیت جاری ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا مقصد. سب سے پہلے میں تھوڑی سی اس کے بارے میں بات کروں گا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہی ہماری منزل ہے. دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں انسان کے مقصود حیات کی، تو اس کے بارے میں عام طور پہ بھی اور خاص طور پہ بھی ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. اور نہ صرف اس بارے میں بلکہ چونکہ ہم دین کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اس لیے اس کی ہر اصطلاح کے بارے میں ہم جاننے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے. اور جہاں تک میرا مطالعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کے بارے میں ہم سرسری سی گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ظاہری گفتگو کرتے ہیں، اس کی جڑ تک نہیں پہنچتے، اور دین کی جو باتیں ہیں اس کا معنی صحیح طور پہ جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے.
اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، یعنی مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم عام طور پہ مقصد انسان کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں، یہ سنتے ہیں اور صرف اتنا علم رکھتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ انسان کا مقصد حیات ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک آیت ہے، اور وہ آیت آپ نے مشہور ہے، سنی ہوگی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے انسان کو نہیں پیدا کیا، جن و انس کو، لیکن اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، لِيَعْبُدُونِي، کہ میری عبادت کریں۔ اب یہ بات اپنے جملے میں ایک وسیع مضمون رکھتی ہے، یہ آیت، اس کا ترجمہ اپنے حیثیت میں ایک وسیع مضمون رکھتی ہے، لیکن کیا کیجیے کہ قرآن میں ہم تدبر نہیں کرتے، لیکن اس کا تو ہمیں حکم موجود ہے نا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کہ کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ مومن کی جب صفات اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قرآن پاک میں، تو اس میں ایک صفت مومن کی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، یہ اس پر اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑتے، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا کیجئے، وہ مومنانہ صفات تو ہم میں ہے نہیں، اور نہ ہم اپنے اندر پیدا کرنے چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ بعض باتیں جو ہیں وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، جیسا کہ ابھی میں جس بارے میں بات کر رہا ہوں کہ انسان کا جو مقصود حیات ہے وہ کیا ہے اور کون ہے۔ تو عام طور پہ میں یہ شکوہ کر رہا ہوں امت کا کہ امت سوئی بھی ہے، اس کے کان میں باتیں جا رہی ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی اس پر ہم سوچ و بچار نہیں کر سکتے، نہ کرتے ہیں اور نہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے شخص کی مثال دی ہے کہ ان کی مثال ایسے کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ ان کی مثال جو حق کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے اور حق سے عملاً انہوں نے انکار کر دیا ہے، اور وہ تو ہم لوگ ہیں۔ آج تو امت مسلمہ اس کے زوال کا سبب یہ ہے کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، عملی طور پہ قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہاں، اس کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، حسن قرات کی محفلیں ہو رہی ہیں، اور اس کے مخارج کے بارے میں اور تجوید کے بارے میں اور اس کے حفظ کے بارے میں کلاسز ہو رہی ہیں، لیکن قرآن فہمی کی کلاسز نو۔ قرآن کو تو ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اور عام طور پہ آپ دیکھیں، میں اس کا زیادہ وہ تذکرہ نہیں کروں گا، لیکن آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آج قرآن کا صرف رسم الخط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ آج دیکھ لیں، قرآن فہمی جو ہے وہ ہمارے سلیبس، ہمارے نصاب، ہماری زندگی میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، یعنی آپ کی قرآن کو جاننے کی، قرآن فہمی کی آپ میں کوئی خواہش نہ ہو، اور قرآن سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، قرآن سے غافل ہیں، اور عملی طور پہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ یہ آج ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، اور ایک خاندان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری پوری امت کا مسئلہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور جہاں تک قرآن، میں جو بات کر رہا ہوں آپ کو عبادت کی،
تو وہ عبادت کا بھی مفہوم ہم نے ظاہری لے لیا ہے اور اس کو بھی محدود سے محدود کر دیا ہے۔ ایک آدمی جو ہے پگڑی باندھ لیتا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، داڑھی شرع کے مطابق داڑھی چھوڑ کے پگڑی باندھ کے سر پہ رومال ڈال کے وہ اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے، اور مسجد اور گھر اور آدھا گھنٹہ پہلے نماز سے جاتا ہے اور آدھا گھنٹہ بعد آتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا عبادت گزار ہے، دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ عبادت گزار ہے۔ یعنی یہ ہماری سوچ کا معیار ہے کہ محض ظاہری چند افعال کرنے والے کو آپ نے عبادت گزار قرار دے دیا۔ انتہائی غلط بات ہے، انتہائی محدود مفہوم ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کام غلط ہے، لیکن یہ مفہوم جو آپ نے لیا ہے یا جو آپ نے عبادت کا معنی اخذ کیا ہے یہ غلط ہے۔ اصل میں عبادت تو دیکھیں، عبادت کہتے ہیں اطاعت کو، ابھی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن یعنی عبادت کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں ابھی بات کروں گا، لیکن میں فی الوقت یعنی انسان کے دنیا میں آنے کے مقصد کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کیوں آیا ہے، دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں نے وہ بات ضمنی طور پہ کی تھی کہ عبادت کو ہم نے بذات خود مقصود سمجھ لیا ہے، یہ مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود تک پہنچنے کا طریقہ ہے۔ اب انسان کا رہا یہ سوال کہ انسان کا مقصود حیات کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی کیوں دی ہے، یا آسمان سے زمین پر اس کو کیوں بھجوایا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ تو دیکھیں اس کا جواب بالکل واضح ہے، قرآن پاک میں واضح ہے، یعنی اللہ نے یہ مضمون بالکل واضح کر دیا ہے۔ انسان کا مقصود اللہ ہے، یہ ایک مختصر بات ہے، لیکن جب اس کی میں تفصیل کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے مطلوب جو ہے، یعنی اللہ، جب میں کہتا ہوں کہ مقصود حیات اللہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی ملاقات، اپنے تقرب اور اپنے دیدار کے شرف سے مشرف کرنا چاہتا ہے، اسے اپنے پاس بلا رہا ہے۔ وہ تو ہمارے قریب ہے لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھجوایا ہے کہ ہم دنیا میں آ کر اس کے راستے پر چلیں، تاکہ یعنی اس کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چلیں تاکہ ہم اس تک پہنچ جائیں۔ یہ انسان کا مقصود حیات ہے، یعنی یہ اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرے۔ مومن جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کی امید لیے زندگی گزارتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، دنیا کا عیش و آرام اس کی منزل نہیں ہوتی، اس کا مقصود صرف اور صرف ذات باری تعالی ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں دنیا میں، جس طریقے سے بھی میں زندگی گزار رہا ہوں یا قربانی کر رہا ہوں، اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے میرا جینا مرنا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اور میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، میں نے اللہ کے راستے میں محنت کرنی ہے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے میں میں نے محنت کی ہے، محنت کرنی ہے، کیونکہ یہ راستہ جو ہے یہ بڑا محنت طلب ہے، لیکن محنت کی استطاعت اور قدرت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ، یہ نہیں، دیکھیں بعض انسان کے بعض کام جو ہیں یا جو بھی مخلوقات ہیں اس میں کام کی استعداد نہیں ہے تو وہ پھر وہ کام نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر بکری ہے یا بکرا ہے، کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ بھئی اس کو کھیت میں اس سے ہل چلوایا جا رہا ہے۔ اب تو ٹریکٹر وغیرہ آ گئے، لیکن میں ایک سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ بکری کو گھر کی رکھوالی کے لیے کتے کی جگہ بکری کو رکھ رہے ہیں۔ رکھوالی کے لیے، یعنی کتے کو پالنا عام تو شوقیہ تو جائز نہیں ہے، لیکن آپ رکھوالی کے لیے رکھتے ہیں، وہ اس کے لیے
لیکن میں صرف وہ بات جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کتے کی جگہ آپ بکری کو نہیں باندھ سکتے، یا گائے کو نہیں باندھ سکتے، یا گدھے کو نہیں باندھ سکتے کہ تم رکھوالی کرو، اس کا تو کام ہی نہیں ہے۔ تو یعنی میرے آقا نے ایک بہت پرحکمت بات کی ہے، مختصر ہے، جامع ہے، کل میسر لما خلق لہ، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی منزل اللہ ہے، اللہ کا راستے پر چل کر ہی وہ اللہ تک پہنچے گا۔ اب یہ اللہ کے راستے پر چلنا اگرچہ محنت طلب تو ضرور ہے، لیکن یہ اس کے لیے ممکن ہے، یعنی اس کے استعداد کے اندر، اس کے خمیر میں یہ بات شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے، مشقت کر سکتا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، کادح الی ربک کدحا، خوب محنت کرتے ہو اپنے رب کی طرف جانے کے لیے یا اپنے رب کے راستے پہ، تو یقین رکھو کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ انسان کی منزل ہے۔ اس بارے میں میں تھوڑی سی اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یعنی یہ میں اس لیے تفصیل کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے، اکثریت سوچ سمجھ سے کام تو لیتی نہیں ہے۔ اب عبادت مقصود ہے، یہ ہم عوام سے بھی سنتے ہیں اور خواص سے بھی سنتے ہیں۔ پھر جو خاص لوگ یہ قرآنی آیات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن اس کی حکمت نہیں بتاتے، اس کا معنی نہیں بتاتے کہ بھئی عبادت کیا ہے اس کا۔ تو عبادت مختصر طور پہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عبادت منزل نہیں ہے، منزل اللہ ہے، طریقہ عبادت ہے، بس اتنی سی تھوڑی سی فرق کی بات ہے۔ منزل اللہ ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تو تیرا رب ہے، تجھے تو رب کے پاس جانا ہے محنت کر کے۔ ہم قرآن میں ہے نا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو اللہ کے ہیں اور محنت کر کے اللہ ہی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ یہ دنیا میدان جہاد ہے، میدان کوشش ہے، یہاں آپ نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ تو جب آپ ایسا کریں گے تو اپنی منزل تک یقیناً پہنچ جائیں گے۔ اور یہ ایک بات میں یہاں بھی کہہ دوں کہ اگر آپ نے اس بارے میں غفلت دکھائی اور اللہ کو منزل نہ بنایا اور اللہ کے راستے پر نہ چلنے کی کوشش کی، تو ان تمام لوگوں کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، کم از کم وہ پھر دوسرا ٹھکانہ ہے جس کا تذکرہ عام طور پہ آپ خوش نہیں ہوتے اس پہ۔ آپ تو بس جنت مانگتے ہیں بنا کسی عمل کے، بنا کسی کوشش کے، بنا کسی مقصد کے۔ یہ بہت غلط نظریہ ہے، بہت غلط نظریہ ہے کہ آپ نہ تو اللہ کو منزل بنانا چاہتے ہیں، نہ اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، نہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا چاہتے ہیں، نہ رسول کو آپ رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں، اور پھر بھی جنت کے طلبگار ہیں۔ کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے آقا نے فرمایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہے۔ وعمل لما بعد الموت والعاجز، اور بے وقوف ہے وہ شخص، من اتبع ہوا وتمنى علی اللہ، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اللہ سے توقع رکھتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے توقع رکھنا چاہیے، لیکن اس وقت جب آپ اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چلیں تو پھر الایمان بین الخوف والرجا، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے مابین، یعنی خوف اس بات کا کہ پتہ نہیں
مجھ سے کب کوئی غلطی میں جذبات سے مجبور ہو جاؤں اور کوئی غلطی نہ ہو جائے یا میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ کی ناراضگی کا خوف کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، خشیت الہی. تو بہرحال اللہ دیکھیں انسان کی منزل ہے، اور اس بارے میں میں تھوڑی سی بات کروں گا آج کے سبق میں، میں اسی پر بات کروں گا انشاءاللہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں یہ ہمارا یقین نہیں ہے کہ اللہ میری منزل ہے. ہم نے تو دانستہ یا نادانستہ دونوں صورتوں میں ہم دنیا ہی کو منزل بنا کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. عام طور پہ امت مسلمہ یعنی کس طریقے سے زندگی گزار رہی ہے؟ ہماری جو امت مسلمہ ہے اس نے ایک تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور اللہ کو یہ منزل بنانے کے لیے نہ اللہ تعالیٰ اس امت کی منزل ہے نہ بنانا چاہتی ہے. یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے، اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا موجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں بھجوایا ہے انسان وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا، یا وہ اس کا مقصد ہی نہیں ہے. اللہ کو مقصود حیات نہ بنانا بہت بڑا جرم ہے. باقی جرائم تو اس کے بعد شروع ہوتے ہیں. اب اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سنیں تھوڑا سا اس کو. اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے آپ تیار نہیں، وہ جذبہ ہی آپ میں پیدا نہیں ہوگا. دیکھیں اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا یہ وہ بات ہے، یہ وہ صفت ہے جو انسان کو اس کی منزل تک پہنچا دیتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی تو قرآن میں ہے، قرآنی احکامات میں ہے، اللہ کے احکامات میں ہے، اور رسول کے طریقے کے مطابق اس پر عمل کرنے میں ہے. اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ کو قرآنی احکامات کی چندہ کوئی پرواہ نہیں ہوگی. قرآن میں لکھا ہے، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، قرآن میں یہ لکھا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. آج میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ دیکھ لیں مال حرام جو ہے وہ ہماری زندگی کی ایک نشانی بن چکا ہے. یعنی غلط طریقے سے، دھوکہ دہی سے یا کسی بھی زور زبردستی سے ہم لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور بڑی خوشی سے کھاتے ہیں. میں نے خود سنا ہے، مثال کے طور پہ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، وہ جو ہے اس میں CNW میں تھے. CNW ہوتا ہے نا، وہ عمارتیں وغیرہ سڑکیں وغیرہ بنانا. وہ کہتے ہیں ہمارے جو محکمہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں یہ مال حرام کو ماں کا دودھ سمجھا جاتا ہے. ماں کے دودھ تو جائز ہوتا ہے بچے کے لیے، تو وہ ماں کا دودھ شیر مادر سمجھ کے ہڑپ کرتے ہیں. آج تو CNW کی بات نہیں ہے، ہر پاکستان میں ہر شخص تقریباً اکثریت، سرکاری ہو غیر سرکاری ہو، وہ جس کو جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھانے پہ کوئی شرم محسوس نہیں کرتے. یہ ایک لمبی تفصیلی داستان ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کرپشن میں، ظلم میں، ایک دوسرے کا مال کھانے میں ہم بڑے ماہر ہیں، اور یہ بڑی مہارتیں ہیں. اس میں ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیاں آپ دیکھ لیں، اس کی تو بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن جھوٹ بول کے مال کمانا ہماری یعنی صفت بن چکا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو کبھی کبھی عرض کرتا ہوں، یہ کپڑے دھونے کے پاؤڈر جو ہوتے ہیں، سرف ہے، برائٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بس داغ اچھے ہوتے ہیں. اب وہ داغ جس چیز کے بھی ہوں، وہ داغ لگا لو، اور پھر یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. ویسے میں آپ کو چیلنجنگ کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی نہیں ہے بات. ہر داغ آپ کے پاؤڈر سے نہیں جاتا. اس کسی کے لیے آپ بلیچ استعمال کرتے ہیں، کسی لیے کیا یہ تو آپ کو معلوم. تو لیکن یہ جھوٹ
میں صرف ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جو ہماری پاکستانی بھی وہ بنا رہی ہیں، وہ سب یعنی جھوٹ بول کر آپ پیسہ کما رہے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی بات کی، یہ اشتہارات سارے تقریباً جھوٹ ہوتے ہیں، تقریباً، یعنی جھوٹ کا عنصر اس میں، جب تک آپ اپنے اشتہار میں جھوٹ کو شامل نہ کریں اشتہار بنتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی یعنی خطا ہے سامنے کی طرف۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ ہماری منزل ہے، اور اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے قرآن پاک کے حساب سے۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری معراج، تیری انتہا تو تیرا رب ہے۔ اور قرآن کو آپ کھول کے دیکھیں سامنے کی طرف، بالکل یعنی 1000% سے زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ مضمون ہے، لیکن کیا کیجئے ہم نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ ہمارے عوام اور خواص عام طور پہ سامنے کا یہ باتیں ہمیں بتاتے نہیں ہیں، یا اس کی حکمت نہیں بتاتے۔ اب عبادت تو خاص لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی عبادت کرو، اب عبادت کو ہم نے محدود کر لیا ہے، تو جو بتانے والا ہے وہ بھی نہیں بتاتا کہ عبادت کا مقصد کیا ہے، عبادت کر کے ہم کیا کریں گے۔ تو میں نے آپ کو بتایا عبادت ذریعہ ہے، یہ مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ تو پھر دوسری طرف یہ بھی ہے آیت قرآن میں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تمام پیغمبر سامنے کرام اللہ تعالیٰ مخلوق کو انسان کا مقصد بتانے کے لیے آئے ہیں اور مقصد کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، تمام پیغمبران کرام۔ ہر پیغمبر آتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ لوگوں تمہارا تو مقصود اللہ ہے، لہٰذا تم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کی بندگی شروع کرو۔ اللہ کی بندگی واحد وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہر پیغمبر آیا ہے اس نے لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دی ہے۔ اللہ کی بندگی وہ واحد طریقہ ہے جو آپ کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ کی بندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے لوگو، اے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرا مشن تو اے لوگوں صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا ہوں کہ لوگوں تمہارا مقصود تو اللہ ہے، رب کا راستہ اپنا لو، رب کے راستے پر چلو اور میری اطاعت کرو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرا اتباع شروع کر دو۔ تو تمام پیغمبران کرام اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ سورہ احزاب ہے وہ کہ اے نبی ہم نے آپ کو عملی گواہ بنا کے بھجوایا ہے، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور تم آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ پیغمبر کا واحد مشن یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اعلیٰ بصیرت، دلائل کی بنا، بصیرت کی بنا۔ انا ومن اتبعن، سورہ یوسف میں ہے یہ آیت کہ میں بھی اور میرے پیروکاروں کا بھی یہی مشن ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ بہرحال ان چند الفاظ کے ساتھ سامعین کرام میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ واقعی باتیں ہوں گی انشاءاللہ، لیکن اگلی نشست میں ابھی میں تلاوت کرتا ہوں تبرک کے لیے سورہ فاتحہ کی،
میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم